الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد، پچھلے مجلس میں ایک حدیث شروع کی تھی جس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے درجے کے اونچے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات تورات میں مذکور ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پچھلی کتابوں سے بھی واقف تھے، تورات انجیل وغیرہ پڑھے ہوئے تھے، اس لیے ان سے پوچھا گیا تھا اور انہوں نے جواب میں تورات کی وہ حصے سنائے جس میں رسول کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت بھی تھی کہ آپ آخری زمانے میں تشریف لانے والے ہیں، اور آپ کی کچھ صفات بھی بیان فرمائی۔ اس میں یہ بیان فرمایا کہ تورات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خطاب فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حالانکہ اس وقت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں یا تو خطاب فرمایا یا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا چکیں گے تو گویا وہ خطاب اس وقت متوجہ ہوگا۔ پہلے دو جملے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے خطاب کے استعمال فرمائے اور پھر عام لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائیں کہ ان کی خاص صفات کیا ہیں۔ تو پہلے دو جملے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا تو یہ فرمایا انت عبدی و رسولی، تم میرے بندے ہو اور میرے پیغمبر ہو۔ سمیتک المتوکل، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے۔ تو ذرا یہ بات میں پچھلی مرتبہ عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی اعلیٰ صفات خود قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ کہیں یہ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ انا ارسلناک بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ کو ایک روشن چراغ ہم نے بنا کر بھیجا۔ بڑی بڑی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، لیکن سب سے پہلی صفت جو بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ انت عبدی، تم میرے بندے ہو۔ جس سے پتہ چلا کہ انسان کی جتنی بھی صفتیں ہوں، انسان کتنے بھی کمال کو پہنچ جائے، کسی بھی علم میں، ہنر میں، عبادت میں، زہد میں، کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، سب سے اعلیٰ وصف انسان کا یہ ہے کہ وہ بندہ بنے، کہ وہ بندہ ہو اللہ کا۔ عبدیت، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس عبدیت کا احساس، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی صفت ہے جو کسی انسان کو حاصل ہو سکتی۔ اور یہ جو بزرگوں کے ہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی بزرگوں کی صحبت حاصل کرو، بزرگوں کی صحبت حاصل کرو، ان کے پاس جا کے رہو، ان سے استفادہ کرو، تو اس میں سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عبدیت حاصل ہو جائے، انسان کے دل میں عبدیت کا احساس جاگزین ہو جائے، اللہ کا بندہ بننے کا احساس اس کے دل میں جاگزین ہو جائے۔ پچھلے مرتبہ بھی اس کی تھوڑی تشریح کی تھی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کی جتنی تشریح کی جائے کم ہے۔ عبدیت اعلیٰ ترین مقام ہے کسی انسان کا۔ اس کائنات میں رسول کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی یہاں تک کہ کوئی پیغمبر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑا مقام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعد جو کسی کا مقام رکھا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کے سارے مقامات میں سب سے پہلے انت عبدی، تم میرے بندے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی چیز انسان کے لیے عبدیت کا مقام ہے کہ وہ بندہ بن جائے۔ ساری خرابیاں یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان کے دل میں یہ آ جاتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، میرے اندر فلاں صفت ہے، میرے اندر فلاں کمال ہے، یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے سے برتر ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کی تحقیر پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں اور اسی طرح معصیتیں وہ نکلتی ہیں اس بات سے کہ انسان نے اپنے عبد ہونے کا، بندہ ہونے کا تصور اس کے دل میں بیٹھ جائے تو بس یہ سب سے بڑا کمال ہے جو انسان کو حاصل ہو جائے کہ عبدیت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ آپ حضرات واقف ہوں گے، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق عالم تھے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے اونچے درجے کے مصنفین میں سے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے تالیف فرمائی۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ فرماتے تھے کہ میں نے جب سیرت مبارکہ لکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ تو دی اور بہت تحقیق کے ساتھ لکھی، لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ سیرت تو تم نے لکھ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس سیرت کا کوئی عکس، اس کا کوئی حصہ تمہارے اپنی زندگی میں بھی آیا کہ نہیں؟ جس ذات والا سے بات کی سیرت لکھی ہے، آپ کے اخلاق طیبہ کا بیان ہے، آپ کے اخلاق فاضلہ کا بیان ہے، تمہارے اندر بھی کچھ آیا اس کا حصہ؟ تو جب اس لحاظ سے دیکھتا تھا تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ کس طرح میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنے اندر پیدا کروں، اور ساتھ میں یہ بھی ان کے دل میں بات تھی کہ عام طور سے آدمی کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کر آدمی اپنے آپ کو پیش نہ کرے اور ان سے اصلاح نہ کرائے۔ جب تک کسی اللہ والے کی خدمت میں نہ آ جائے اس وقت تک اصلاح نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ سارے ہندوستان اس وقت تک ایک تھا، پاکستان ہندوستان سب ایک ہی تھا، تو سارے ہندوستان میں نظر دوڑاتا تھا تو کہیں پر بھی نگاہ نہیں جاتی تھی، اگر جا کر ٹھہرتی تھی تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خیال ہوتا تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں اور ان سے جا کر استفادہ کروں۔ تو ایک مرتبہ صرف تجربے کے لیے یہ سوچ کر کہ جا کر میں دیکھوں کہ میرا وہاں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھانہ بھون پہنچے، اور خیال تھا کہ ایک آدھ دن رہ کر وہاں پر حضرت کے مزاج و مذاق کا اندازہ کریں گے، حضرت کی باتیں سنیں گے تو دل کو لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں وغیرہ۔ تو جا کر رہے، ایک آدھ دن کے بعد جتنی دیر بھی قیام رہا تو طبیعت تو مائل ہوئی حضرت کی طرف۔ جب چلنے لگے تو چلتے وقت حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دی۔ اور یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی اللہ والے سے ملاقات ہو تو اس سے نصیحت کی فرمائش کر دی جائے، بشرطے کہ اس کی طبیعت پر بار نہ ہو، کوئی جلدی میں نہ ہو وہ، تو اس وقت اس سے فرمائش کر دینا کہ کوئی نصیحت کر دیجئے۔ یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے، اس واسطے کہ جب نصیحت کی فرمائش کی جاتی ہے تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس اللہ کے بندے پر، اس اللہ والے پر وہی بات اس کے قلب میں ڈالتے ہیں جو مخاطب کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کی بڑی عجیب مثالیں ہیں بزرگوں کے قصوں میں، تو اس کے دل میں وہی بات ڈالتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دی، تو خود ہی واقعہ سناتے ہیں کہ اس کے جواب میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور ہاتھ کو سینے کی طرف لے جا کر ایک جھٹکا دیا اور یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں تو اول و آخر نصیحت، اول و آخر سبق اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ ہاتھ جس طرح ہلایا
اور جھٹکا دیا ہاتھ اپنا اول و آخر ہمارے ہاں تو اول و آخر سبق اپنے آپ کو مٹا دینا. تو حضرت سعید صاحب فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا تھا اور یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، ایسا لگا کہ وہ جھٹکا دل پہ جا کے لگا، وہ جھٹکا دل پہ لگا، اور اس وقت سے میں نے اس جھٹکے نے میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا. اور جب تک پھر بعد میں مسلسل حاضری ہوتی رہی حضرت والا کی خدمت میں، تو فرماتے ہیں کہ جب تک یہ جھٹکا نہیں لگا تھا اس وقت تک دماغ میں خناس تھا اپنے علم کا کہ اللہ نے مجھے بڑا علم دیا. یہ خناس تھا کہ میری تحقیقات ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، میری تصانیف لوگ تعریف کرتے ہیں. تو اس کا دماغ کے اوپر ایک اپنی بڑائی کا ایک احساس پیدا ہو گیا تھا. حضرت نے جب یہ فرمایا کہ ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اس دن سے الحمدللہ طبیعت ایسی ہو گئی کہ سارے اپنے کمالات، اپنے علوم، ہر چیز کا احساس مٹ کر یہ پیدا ہو گیا تم ہو کیا، تم تو اللہ کے بندے ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لے لیا ہے تو اس کا فضل و کرم ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حروف نقوش کا علم عطا فرما دیا اس کا کرم ہے. تمہاری حقیقت تو ایک ذرے بے مقدار سے آگے کچھ بھی نہیں. یہ احساس پیدا ہو گیا. اور میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، کیونکہ حضرت بھی اسی زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ہاں آتے جاتے تھے، تو فرماتے تھے کہ اس اللہ کے بندے نے اس کے بعد اپنے آپ کو ایسا مٹایا کہ میں نے خود دیکھا کہ اتنا بڑا محقق، اتنا بڑا عالم جس کا ڈنکا بج رہا تھا، جس کے علم اور فن کا، جس کے علم و معرفت کا ڈنکا بجا ہوا تھا، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خانقاہ کے اندر جو لوگ آتے تھے ان کے جوتے سیدھے کر رہے تھے. وہ لوگ جو بعض اوقات عالم بھی نہیں ہوتے تھے اور حضرت کی خدمت میں آیا کرتے تھے، ان کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں. ایسا مٹایا اپنے آپ کو، یہاں تک کہ شیخ بھی یہ کہہ گزرے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک شعر کہا ان کی تعریف میں، یعنی شیخ نے اپنے مرید کی تعریف میں شعر کہا کہ السلیما گیر اخلاص عمل، السلیما گیر اخلاص عمل دانت ندوی را منزہ از دغل، کہ سلیمان سے حاصل کرو عمل کا اخلاص. عمل میں اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے یہ سلیمان سے حاصل کرو. اور ندوی کو یعنی سلیمان ندوی کو تم جان لو کہ یہ ہر قسم کے دغل یعنی شیطانی فساد سے منزہ اللہ تعالی نے بنا دیا ان کو. شیخ تعریف کرنے میں شعر کہہ رہا ہے اپنے مرید کی، کس طرح مٹانے ساری کیا بات ہوئی کہ مٹا دیا اپنے آپ. کیا معنی مٹانے کے؟ مٹانے کے معنی یہی ہے عبدیت، کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، جب چاہے چھین لے. اگر علم ہے اس کا کیا بھروسہ، جب چاہے چھین لے. اتنا بڑا جو کچھ علم حاصل کر لو، کوئی علم ہنر حاصل کر لو، پتہ نہیں کس وقت سلب ہو جائے. تو کس بات پر اترانا، کس بات کے اوپر تکبر کرنا، کس بات پر اپنی بڑائی سمجھنا. اس کی عطا ہے، وہ جب چاہے دیتا ہے، جب چاہے نہیں دیتا، جب چاہے چھین بھی لیتا ہے.